ان کی ماں اڑی نہیں ہے بلکہ وہ ان بچوں کے اوپر بیٹھ گئی. بچوں کو زمین پہ میں نے رکھا تو ان کی ماں انہی بچوں کی محبت میں بچوں پر بیٹھ گئی. تجھے آواز آئی کہ حی علی الصلاۃ، اور تو سارے کام چھوڑ کے اللہ کی بندگی کے لیے نہیں چلا گیا. فقط استکبرتا، تو نے اللہ کے سامنے تکبر کیا. پر اللہ تعالیٰ کے نبی عبادت نہ کرتے، یا صحابہ اہل بیت یہ جو مقربین ہیں یہ عبادت کی مشقتیں نہ اٹھاتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال قدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبی فاذا امرأة من الصبی قد تحلب ثدیها تسعى اذا وجدت صبیا فی الصبی اخذته فالصقته ببطنها وارضعته. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنگی قیدی لائے گئے، مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں. ان جنگی قیدیوں میں ایک عورت ایسی تھی جس کی چھاتی سے دودھ چھلک رہا تھا. مراد یہ ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اس کی وہ کیفیت تھی. فائزہ وجد صبیا فی الصبی، اس کا یہ بچہ اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی اس کے ساتھ نہیں تھی. تو جب جنگی قیدی جب ان قیدیوں میں وہ کوئی بچہ پاتی یا بچی اسے کوئی نظر آتی یا بچہ نظر آتا چھوٹا دودھ پینے والا، اخذت ہو تو وہ اسے پکڑ لیتی. فالصقته ببطنها، اسے اپنے پیٹ کے ساتھ ملا لیتی جیسے ماں بچے کو دودھ پلاتی. وارضعته، اور اسے دودھ پلاتی. یعنی اس کا اپنا بیٹا یا بیٹی نہیں تھی، لیکن وہ یعنی غالب گمان ہے کہ اس کا بیٹا کوئی جنگ میں قتل ہو گیا ہوگا یا کوئی ایسی صورت میں. تو جیسے ہے نا وہ جب محبت بالکل انتہا کو پہنچتی ہے تو پھر جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، یہ نظر بن جاتا ہے. تو جو بھی بچہ نظر آتا اسے اس بچے میں اپنا بچہ گویا کہ نظر آتا تو وہ اسے اپنی چھاتی سے لگا کے دودھ پلاتی. فقال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سید عمر فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا، اترون هذه طالحہ ولدها فی النار، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عورت جسے اگر اپنا بچہ مل جائے تو یہ اسے آگ میں پھینک دے گی. یعنی جس کا اپنا بچہ نہیں ہے وہ اپنے بچے کی یاد میں ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھتی ہے، تو کیا یہ اپنے ہاتھ سے اس کو دوزخ میں پھینک دے گی؟ فقلنا لا، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں. وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ لَا تَطْرَحَهُ، اگر وہ طاقت رکھے کہ وہ اسے آگ میں نہ پھینکے تو وہ کبھی بھی اسے آگ میں نہیں پھینکے. فقالا، تو آپ نے فرمایا، اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، جتنی اس ماں کو اپنے بچے سے محبت ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے کہیں بڑھ کے محبت ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کبھی بھی بندے کو دوزخ میں نہیں پھینکنا چاہتی، لیکن بندہ خود چھلانگیں لگا کے دوزخ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن ينجي احدا منکم عملہ، سرکار نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے عمل سے نجات نہیں پائے گا. قالوا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، ولا انت یا رسول اللہ، اور نہ ہی آپ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال، آپ نے فرمایا، ولا انا، اور نہ ہی میں.
یعنی میں بھی محض اپنے عمل سے نجات نہیں پاؤں گا. الا ان یتغمدنی اللہ منہ برحمتہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جتنے بھی نیک اعمال کر لے زندگی میں، وہ جنت کا مستحق نہیں بن جاتا. جنت کا مستحق اعمال نہیں بناتے، صرف اللہ کے کرم سے بندے کو جنت ملتی ہے. یہ جو عبادات کی جاتی ہیں، ان کا مقصد جنت کا مستحق بننا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد صرف اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا ہوتا ہے. یعنی عبادت ویسے بھی عاجزی کا نام ہے. عبادت عاجزی ہے جو کسی کو الہ سمجھ کے اس کے سامنے کی جاتی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے میں، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے، نہ ہی اللہ کے فرشتے تکبر نہیں کرتے اس چیز سے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے. مطلب کیا ہے کہ عبادت نہ کرنا تکبر ہے، اللہ کی بندگی نہ کرنا تکبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا یہ یعنی عاجزی کرنا یہ عبادت ہے. عبادت نہ کرنا تکبر ہے اور عبادت کرنا اللہ کے سامنے عاجزی ہے. باقی اللہ تعالیٰ کے جتنے احسانات ہیں بندے پر، جتنی اس کی رحمتیں ہیں، بندہ اگر پوری زندگی بھی عبادت کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رحمتوں میں سے کسی ایک رحمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. امام غزالی نے فرمایا تھا کہ انسان ایک ایسا مزدور ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں جو کچھ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بڑھ کے اس کا اجر اسے شکم مادر میں ہی عطا فرما دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہوتی کہ اللہ پر واجب ہے کہ وہ کسی کو جنت دے، اللہ پر واجب ہے کہ وہ کسی کو فلاں. اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو جو بھی عطا فرماتا ہے محض اپنے کرم سے اور اپنی رحمت سے عطا فرماتا ہے. باقی یہ ہے کہ ایسی جو احادیث مبارکہ ہیں ان سے کچھ لوگ بے عملی کی رضا لے لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھو جی ماں تو اپنے بیٹے کو دوزخ میں نہیں پھینک سکتی تو اللہ تعالیٰ کیسے پھینک سکتا ہے. یہ ایکچولی یعنی دین کا جو فہم ہے وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر حاصل کرنے کا جرم ہے. یعنی بندے کو دین اس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف بات نہیں فرمائی بلکہ آپ نے عملی زندگی میں اس کا مفہوم بھی واضح فرمایا. یعنی اگر اس کا یہی مقصد ہوتا کہ تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی عبادت نہ کرتے یا صحابہ اہل بیت یہ جو مقربین ہیں یہ عبادت کی مشقتیں نہ اٹھاتے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی سب کی بخشش ہوگی، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کا باغی ہو جائے یا اس کے سامنے تکبر کرنا شروع کر دے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تھا کہ اذا سمعت المؤذن فلم یجبہ فقط استکبرت، کہ جب تو نے مؤذن کی آواز سنی تجھے آواز آئی کہ حی علی الصلاۃ اور تو سارے کام چھوڑ کے اللہ کی بندگی کے لیے نہیں چلا گیا، فقط استکبرت، تو نے اللہ کے سامنے تکبر کیا. یعنی ایک چودھری کا نوکر جائے اور کسی کو کہے کہ تجھے چودھری بلاتا ہے اور وہ بندہ نہ آئے تو چودھری یہی سمجھتا ہے نا میرے سامنے اکڑ رہا ہے، تکبر کر رہا ہے. تو یہ بھی گویا اسی یعنی طریقے سے اللہ کے سامنے تکبر کرنا ہے. تو ہمیں احادیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے بلکہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے
رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ ساری گمراہیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب لوگ کوئی مفہوم اپنے ذوق سے طے کر لیتے ہیں اور سرکار کی عملی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں تو ان کی شفاعت سے گناہ گاروں کی بخشش ہوگی، امام الانبیاء ہیں، لیکن جب آپ کی طبیعت مبارک ناساز ہوئی اور آپ مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے 2 صحابہ کرام کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور آپ کے پاؤں مبارک زمین پہ گھسٹ رہے تھے۔ اس حالت میں آپ مسجد میں تشریف لائے تھے۔ اب کون ہے جو کہتا ہے کہ میں یہ ہوں اور میں وہ؟ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے ہٹ کر صرف گمراہی ہے، اور ہدایت اور نجات صرف سرکار کے ساتھ وابستہ ہونے میں اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور آپ کی پیروی کرنے میں ہے۔ تو حدیث مبارکہ کا مفہوم جو ہے وہ سرکار کی سنت سے سمجھنا چاہیے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل احد منكم عمله لا يدخل احد منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار ولا انا الا برحمت اللہ۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يدخل احد منکم عمله، تم میں سے کسی ایک کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ یعنی بندہ کبھی اپنے عمل پر نازا نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ اسے عمل خیر کی توفیق دے تو تب بھی وہ اللہ کا شکر کرے کہ مجھے رب نے عمل خیر کی توفیق دی، وہ کسی احساس برتری میں مبتلا نہ ہو۔ ولا یجیرہ عن النار، اور کسی کا عمل اسے دوزخ سے نجات نہیں دے گا۔ ولا انا، سرکار نے فرمایا میرے اعمال بھی مجھے دوزخ سے نجات نہیں دے سکتے، الا برحمت اللہ، مگر میں بھی اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے ملے گا جو کچھ بھی ملے گا۔ تو یعنی دیکھیں جس طریقے سے یہ ہوتا ہے نا، مال کا تکبر آ جاتا ہے بندے کو، منصب کا تکبر آ جاتا ہے، اس طریقے سے کچھ بندوں کو عبادت کا تکبر آ جاتا ہے کہ میں تو بڑا نیک ہوں، یہ بڑا بگڑا ہوا ہے۔ تکبر آنا ہی عبادت کی نفی ہے۔ یعنی جب ایک بندے میں ایکچولی عبادت آئے گی اس میں عاجزی آئے گی، عبادت تو نام ہی عاجزی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کی عبادت کو قبول کرتا ہے اس کا رزلٹ ہی یہ نکلتا ہے کہ وہ عاجزی اختیار کرتا ہے، وہ دوسروں کو نفرت سے اور حقارت کے ساتھ نہیں دیکھتا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہی سب کی نجات ہوگی۔ وعن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اسلم العبد فحسن اسلامہ، کہ جب ایک بندہ اسلام قبول کرتا ہے اور بڑی عمدگی سے اسلام قبول کرتا ہے، یکفر اللہ عنہ کل سیئات، تو اللہ تعالیٰ اسلام کی صدقے میں اس کی سارے پہلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کانا ذلہ فہا، جو اس نے پہلے کیے تھے، یعنی جو اس نے گناہ اسلام سے پہلے کیے تھے، اللہ تعالیٰ اسلام کے ایک بندہ شرک کرتا رہا ہے، یعنی دیکھیں اسلام جو ہے یہ بھی من وجہ توبہ ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندے نے ایک بندے کے 2 لاکھ روپیہ مار لیا اور وہ اسلام قبول کرے اور وہ کہے کہ اب مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقوق العباد جو ہیں جس طریقے سے توبہ میں ان کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اس طریقے اس سے مراد ہے کسی نے شرک کیا ہے، کوئی کفر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی نازیبہ باتیں کرتا رہا ہے، ایسی جو باتیں ہیں، ایسے جو شرک اور کفر کے گناہ ہوتے ہیں، یہ یا فرض کریں کہ ایک بندے نے حالت کفر میں کسی مسلمان کو قتل کر دیا، جس طریقے سے صحابہ کرام اسلام قبول کرتے تھے، ممکن ہے کسی نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بہت بڑا گناہ کیا،
جیسے حضرت واشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، یا حضرت ابو سفیان کی بیوی ہے حضرت ہند نے، اگر وہ روایت صحیح ہے، میں اس میں نہیں پڑھتا، حضرت میر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ چبایا تھا کہ نہیں، وہ الگ بات، لیکن میں یہ کہتا فرض کرے چبایا تھا تو کیا انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا؟ بھائی جس بندے نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اسلام کے صدقے میں اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا بھی ہے تو اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو، یعنی اس کام کو بیان کر کے اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا یا اس کی عظمت کے منافی کوئی بات کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے اور یہ حرام ہے اہل سنت کے عقائد کے مطابق. کیونکہ جس بندے نے، بڑی سمپل سی بات ہے، اس نے کیا کیا، فلاں بندے نے کیا کیا، جو بھی کیا، سوال یہ ہے کہ کیا اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا، کیا رسول کریم علیہ السلام نے اس کا اسلام قبول کیا یا نہیں کیا، اس کا اسلام مانا یا نہیں مانا. جب رسول کریم علیہ السلام نے کسی بندے کا اسلام قبول کر لیا ہے تو تمہیں کس نے حق دیا ہے اس کے اسلام میں شک کرنے کا؟ اس کی کیفیت کو تم زیادہ سمجھتے ہو یا اللہ کے نبی زیادہ سمجھتے ہو؟ یہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، ایسے ہوا ایسے ہوا، سرکار نے ان کا اسلام مان لیا نا، ان کے اسلام کو سرکار نے قبول کر لیا نا، تم کون ہوتے ہو ان کے اسلام کی نفی کرنے والا؟ اس لیے یعنی جو بھی ایسی بات کی جائے، میں صرف بڑی سمپل بات کہتا ہوں کہ جس کو صحابی مانا جائے گا اس کے بارے میں نرم اور ہلکی گفتگو نہیں کی جائے گی. یا صحابی نہ مانے، بات ختم، کہہ دیں ان کی طرح رافضیوں کی طرح صحابی نہیں ہے، پھر آپ کو حق ایک دلیل بنتی ہے آپ کے پاس. صحابی بھی مانتے ہو اور باتیں بھی کرتے ہو، یہ کیا بات؟ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طریقے سے کوئی غیر نبی کسی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی غیر ولی، کوئی غیر صحابی کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. میری مراد یہ ہے کہ اہل سنت کے عقائد میں یہ بات ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کسی صحابی کی کوئی ایسا عمل جو غلط ہو، جو گناہ ہو، اس نے کسی صحابی کو شہید کیا ہو، اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو چھیڑنا اور اس کے بارے میں نفرت پیدا کرنا یہ حرام ہے. یا صحابی نہ مانو یا پھر یہ اگر مگر چھوڑ دو. تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اس نے پہلے کیے تھے اللہ تعالیٰ اسلام کے صدقے میں سب کو معاف کر دیتا ہے. وکان بعد ذلک القصاص، اور بعد میں بھی جو کچھ کرے گا وہ بدلہ ہوگا. بدلہ کیسے ہوگا؟ الحسنۃ بعشر امثالها الی 700. اگر وہ کوئی نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیوں کا اجر دے گا. الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ، 700 تک، اس سے بھی کئی گنا. یعنی ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 کا بدلہ دے گا، ممکن ہے 700 کا بدلہ دے دے، اس سے بھی زیادہ عطا کر دے. اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا، اور اگر وہ گناہ کرے گا تو اس کو اسی کی مثل سزا ملے گی. ان نیکی کئی گناہ کی جائے گی، گناہ اسی کی مثل ہوگا جیسے اس نے کیا. إِلَّا أَن يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. ایک بندے نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ اسے ایک مثل بھی سزا نہ دے، اسے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے. تو اگر کسی بندے نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس کو اللہ نے معاف نہیں کیا؟ کیوں خام خواہ اپنے اعمال کو برباد کرتے ہو؟ کیوں خام خواہ بدگمانیاں کرتے ہو؟ لوگوں میں بدگمانیوں کی فضا کیوں پیدا کرتے ہو؟ تو یہ ایک عام بندے کا حکم ہے، تو صحابہ کرام کی پریشانی نہیں ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا ہے
نیکیاں بھی اور برائیاں بھی. فمن ہم بحسنۃ، ہم یعنی ارادے کی آخری سٹیج، حاجز، خاطر، حدیث نفس، عزم، پھر ہم. ٹھیک ہے، یعنی ایک بندے نے پہلے سوچا، پھر اس کے نفع نقصان پہ غور کیا، پھر بار بار سوچا، پھر ارادہ کر لیا، ابھی مصمم نہیں تھا، پھر اس نے پختہ ارادہ کیا آخری حد تک. آخری یعنی ارادے کی آخری حد کو ہم کہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ فمن ہم بحسنۃ، جس بندے نے کسی نیکی کا پختہ ارادہ کر لیا. یعنی ایک تو یہ ہے نا، آپ فرض کریں کہ ایک بندے نے ارادہ کیا کہ وہ کسی غریب کو 10,000 روپے دے گا. اب اس نے پیسے اپنی جیب میں ڈال دیے، اسے دینے کے لیے چلا گیا، لیکن وہ غریب گھر پر نہیں تھا، یعنی اس کو دے نہیں سکا. وہ واپس آیا، میں مثال دے رہا ہوں، واپس آیا، اس کے گھر میں، اپنے گھر میں کوئی بیماری آ گئی، 10,000 وہاں لگ گیا. اللہ تعالیٰ اسے 10,000 کا ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ اس نے ہم کیا تھا، صرف سوچا نہیں تھا بلکہ پریکٹیکلی وہ دینے کے لیے نکل گیا تھا. یہ ہے ہم. فمن ہم بحسنۃ فلم یعملھا، جس بندے نے پختہ ارادہ کیا نیکی کا، پھر اسے کیا نہیں، کتبھا اللہ لہ عندہ حسنہ کاملہ، تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کا ایک مکمل نیکی کا اجر اس کے لیے لکھ دیتا ہے. فإن ہم بہا فعملھا، اگر اس نے ارادہ بھی کیا اور کر بھی لیا، یہ وہ گیا بھی، اس نے دے بھی دیے پیسے، کتبھا اللہ لہ عندہ عشر حسنات الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ، اور اس نے اس کو کر بھی لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا اجر عطا فرمائے گا، 700 گنا اجر عطا فرمائے گا، اور کئی گنا کر دے گا جب ایک بندے نے نیکی کا ارادہ بھی کیا اور نیکی کو کر بھی لیا. ومن ہم بسیئۃ فلم یعملھا کتبھا اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ. یہ حسنۃ کاملہ، اگر کسی بندے نے برائی کا پختہ ارادہ کیا، یہاں پر بھی ہم ہے، یعنی ایک بندے نے کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اس نے پوری تیاری کر لی قتل کرنے کے لیے نکل پڑا، اس پہ حملہ آور ہو گیا لیکن قتل نہیں کر سکا، یا جب وہ یعنی بالکل اس کو قتل کرنا چاہتا تھا تو پھر اس نے قتل نہیں کیا، یعنی رک گیا، ہمہ اس نے کیا. اب دیکھیے، فمن ہم بسیئۃ، جس بندے نے کسی برائی کا پورا ارادہ کر لیا، فلم یعملھا، پھر اس نے اسے کیا نہیں، کتبھا اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ تعالیٰ اسے بھی ایک نیکی عطا فرمائے. اس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن برائی کی نہیں. فین ہوا ہم بہا فعملھا، اگر اس نے یعنی وہ بھی کر لی، ارادہ بھی کیا اور اس کو پریکٹیکلی کر بھی لیا، کتبھا اللہ لہ سیئۃ واحدہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک گناہ لکھے گا، ایک گناہ لکھے گا. ایک روایت میں آتا ہے نا کہ جس نے نیکی کا یعنی جس نے گناہ کا ارادہ بھی کیا تو اس سے بھی پکڑ ہوگی. تو ارادے سے مراد ارادے کی یہ نوعیت ہے، اس بندے نے اس طریقے سے یعنی اپنے ذریعے اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی لیکن حالات نے اس کا ساتھ نہیں دیا. عن عقبہ بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثل الذی یعمل السیئات ثم یعمل الحسنات، سرکار نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو برائیاں کرتا ہے اور پھر وہ نیکیاں کرتا ہے، کمثل رجل کانت علیہ ضیقہ جدیقہ، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے اوپر ایک تنگ زرہ جس نے پہنی ہوئی، ایک تنگ زرہ اس نے پہنی ہوئی ہے، قد خنقت ہو، اور گرا وہ جو زرہ ہے نا اس سے اس کا گردن جو ہے وہ گھٹ رہی ہے، اس کی گردن کو وہ دبا رہی ہے. ثم عمل حسنۃ، یعنی وہ برائیاں کر رہا تھا اور پھر اس نے ایک نیکی کی، فانفقت حلقہ، ثم، تو اس زرہ کا ایک حلقہ یا ایک اس کا جو کڑی ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے،
یعنی مراد جو بندہ گناہ کرتا جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہے نا کہ جتنا بے چین گناہ کر کے بندہ ہوتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، جتنے وہ گناہ کرتا جاتا ہے اس کے اندر ایک آگ لگتی جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اس نے یعنی جیسے تنگ زرہ پہنی ہوئی تھی جس نے اس کی گردن کو گھونٹا ہوا تھا، تو جب اس نے نیکی کی تو جیسے زرہ کا ایک ہلکا ایک کڑی کھل جائے تو بندے کو ایک آسانی محسوس ہوتی ہے، تو نیکی جو ہے وہ اس کی ٹینشن میں ایک کمی کرے گی اور اس کو ایک آسانی محسوس ہوگی۔ ثم عمل اخرى، پھر اس نے دوبارہ وہی کام کیا، فن فقط اخرى، تو پھر دوسری اس کی کڑی کھل جاتی ہے، دوسری نیکی کی تو گویا کہ اس کی دوسری کڑی کھل گئی، حتی تخرج الی الارض، یہاں تک کہ وہ نیکیاں کرتا جاتا ہے اور اس کی پوری زرہ کھل کر زمین پر گر جاتی ہے۔ اسی طرح جب ایک بندہ یعنی نیکیاں کرتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک سکون سرمدی عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جو یعنی اللہ کی نیکی کرنے کے بارے میں جو ایک بے رغبتی تھی، اللہ تعالیٰ اسے رغبت میں بدل دیتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق دیتا ہے، نیکیاں کرنے کو اس کا دل کرتا ہے۔ ان ابی درداء، حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقص علی المنبر، کہتے ہیں انہوں نے سرکار سے سنا کہ آپ منبر پر یہ بیان فرما رہے، آپ منبر پر تشریف فرما تھے اور آپ یہ بیان فرما رہے تھے، کیا وہ یقول، اور آپ فرما رہے تھے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، یعنی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ سے مراد کیا ہے کہ جس بندے نے کوئی گناہ کرنا چاہا زندگی میں اور پھر اس نے سوچا کہ ایک دن مجھے رب کی حضور کھڑا ہو کے اس کا جواب دینا ہوگا، ڈر گیا وہ کہ میں اللہ کو جواب کیسے دوں گا، اس نے گناہ نہیں کیا، یہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ قل تو میں نے عرض کیا، حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں نے عرض کیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ اس نے بدکاری کی ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، یعنی اگرچہ اس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں، گناہ کبیرہ بھی کیے ہوں، پھر بھی اگر وہ ڈر جائے گا تو وہ اس کو یہی ملے گا۔ فقال ثانیہ، تو سرکار نے دوسری مرتبہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فقلت ثانیہ، میں نے صحابی میں ایک وہ وضاحت چاہتے تھے کہ سرکار اس کی وضاحت فرمائیں، یا ان کو شرح صدر نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے، تو دوسری مرتبہ میں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اگرچہ اس نے بدکاری کی ہو، اگرچہ اس نے کبھی چوری کی ہو، پھر بھی یہ ہوگا۔ فقال الثالثہ، تو سرکار نے فرمایا، تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اگر جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں، یعنی آپ نے پھر اسی آیت کو دوبارہ پڑھا۔ فقلت الثالثہ، میں نے تیسری مرتبہ کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، اگرچہ اس نے بدکاری کی ہو، اگرچہ اس نے چوری کی۔ قال آپ نے فرمایا وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي دَرْدَةَ، اگرچہ ابو دردہ کی ناک خاک آلود ہو جائے پھر بھی جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ اچھا، یہ جو یعنی ناک خاک آلود ہونا، یعنی جیسے کو ناک سے لکیریں نہیں نکالتے، مطلب یہ ہے کہ یہ کس ایسا کام ہو جانا جو کسی بندے کو اچھا نہ لگے، اس معنی میں محاورہ ہے، یعنی ایسا کام ہونا جو کسی بندے کو اچھا نہ لگے اور بندہ اس پر یعنی اس کو وہ ایک عجیب سا محسوس ہو، اس معنی میں یہ استعمال ہوا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگرچہ اے ابو دردہ، اب ظاہر ہے جب سرکار نے فرما دیا تو ابو دردہ کو کیوں اچھا نہیں لگے گا؟ بات تو یہ ہے کہ جب تک ان میں وہ تشفی نہیں ہوئی تھی تو وہ پوچھ رہے تھے، جب سرکار نے فرما دیا تو پھر تو ان کو تشفی ہو گئی، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو تشفی نہ ہو سرکار کے فرمان پر۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں اب یہ ہے کہ یہ جو خوف ہوتا ہے نا، خوف یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہوتا، یعنی خوف کوئی فارمیلٹی نہیں ہوتا کہ بندہ یہ کہے کہ اپنا تو یہ
یہ اس کا حق مارتا ہوں بعد میں مجھے خوف آ جائے گا. خوف ایسے نہیں آتا، خوف ایک پورے پروسیس کا نتیجہ ہوتا ہے. تو خوف آتا ہی اسے ہے جو بندگی کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بندگی کو اختیار کر لیتا ہے، اس کی بندگی کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر بندے نے کوئی ایسے گناہ بھی کیے ہوں، یعنی اس کا مطلب گناہوں پر برانگیختہ کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب مایوسی سے بچانا ہے کہ اگر بندے سے کبھی ایسے گناہ ہو بھی گئے ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جو بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو وہ یہ لفظ ضرور بولا کرتے تھے کہ ان رحمہ انف و ذر، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے. اور وہ جو علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ عہد نبوت میں، عہد سرکار کے زمانے میں ایک نوجوان تھا تو وہ نماز پڑھنے جاتا تھا مسجد میں. تو میرے خیال میں حضرت فاروقی کی بات ہے، حضرت عمر فاروق کے زمانے کی بات ہے، بالکل عمر فاروق کے زمانے. تو وہ نماز پڑھنے جاتا تھا تو آگے کوئی خاتون تھی تو وہ اس کو برائی کی دعوت دیتی تھی. ایک دن اس نے اس کو بار بار کہا تو وہ جب اس کے گھر میں داخل ہونے لگا تو وہ ڈر گیا. وہ میں نے قدم کدھر اٹھا لیا، میں نے تو اللہ کو جواب دینا ہے. تو ڈر کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گرا اور وہیں پر وہ فوت ہو گیا. تو اس کو لوگوں نے اس کی تدفین ہوئی. جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ فوت ہوا، مر گیا، تو عمر اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، بتا تیرے ساتھ کیا بیتی ہے. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کی قبر سے آواز آئی کہ میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائیں. یہ خشیت الہی کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہے. وعن عامر الرام قال بین نحن عنده یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ عامر الرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ رام ان کا لقب ہوگا، شاید رام تین انداز کو کہتے ہیں، کہ ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے. اس اقبل رجل علیہ کسا، جب ایک بندہ آیا جس نے اپنے اوپر ایک چادر کی ہوئی تھی. وفی شیء یدہ شیء، اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی. چادر اوپر کی ہوئی ہے، اپنے ہاتھ میں کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے. قد التف علیہ، اس نے اسے لپیٹا ہوا ہے اس چیز کو. فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مررت بغیدۃ شجر، میں ایک درختوں کے جھنڈ کے پاس سے گزرا، یعنی بڑے گھنے درخت تھے وہاں پر، ان کے پاس سے گزرا. فسمعت فیہا اصوات فراخ الطیر، تو میں نے وہاں سے پرندے کے بچوں کی آواز سنی. جیسے یہ چڑیا ہوتی ہے جب کوئی اس کے بچے ہیں جو جیسے وہ چیختے ہیں، میں نے اس کی آواز سنی. فاخذتہن، میں نے انہیں پکڑ لیا، یعنی میں نے ان بچوں کو، بچے تو اڑ نہیں سکتے نا، ان کو میں نے پکڑ لیا. فوضعتہن فی کسائی، اور میں نے انہیں اپنی چادر میں لے لیا. فجاءت امہن، ان کی ماں آ گئی. اب بچے تو ذرا چیخ رہے ہوں گے نا، ان کی ماں آ گئی. فاستدارت علی راسی، تو وہ میرے سر پر گھومنے لگی، یعنی یہاں اس کے بچے تھے تو وہ ان پر گھومنے لگی. فکشفت لها عنها، تو میں نے ماں کے لیے بچوں کے اوپر سے کپڑا ہٹا دیا. پہلے بچے چادر میں تھے، پھر میں نے کپڑا ہٹا دیا، چادر ہٹا دی، بچے ماں کے سامنے آ گئے. فوقعت علیہن، تو ان کی جو ماں تھی وہ ان بچوں پر گر پڑی. یہ نہیں، وہ ڈری نہیں ہے کہ مجھے پکڑ لے گا، یہ بچوں کی محبت میں وہ بچوں پر گر پڑی. فلففتہن بکسائی، میں نے ان سب کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا. تو میں نے چادر اوپر ڈال دی، پہلے صرف بچے پکڑے ہوئے تھے، پھر میں نے ان کی جو ماں تھی ان کو بھی پکڑ لیا اور بچے بھی میرے پاس. فہن اولائی مائی، اب وہی میرے پاس ہیں، یعنی یہ جو چادر میں ہے وہی ہے، وہ بچوں چڑیا ہے اور اس کے بچے ہیں. قالا دعہن، آپ نے فرمایا ان کو رکھ دے. فوضعتہن، تو
تو میں نے ان کو رکھ دیا زمین پر، چادر سے نکال کے زمین پہ رکھ دیا۔ وَأَبَتْ أُمُّهُنَّ إِلَّا لَزُومَهُنَّ، تو ان کی ماں اڑی نہیں ہے بلکہ وہ ان بچوں کے اوپر بیٹھ گئی۔ تو بچوں کو زمین پہ میں نے رکھا تو ان کی ماں انہی بچوں کی محبت میں بچوں پر بیٹھ گئی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اتعجبون لرحم ام الافراخ فراخا، کیا تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ بچوں کی ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے، یعنی اسے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، یہاں بچے ہیں وہاں آ کر بیٹھ گئی ہے۔ فوالذی بعثنی بالحق، تو مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ ارحم بعبادہ من ام الافراخ بفراخہا، جتنی یعنی بچوں کی ماں، یہ پرندوں کی ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے کہیں بڑھ کے محبت کرتا ہے۔ ارجع بہنہ، لوٹ جا، اپنے مجھے فرمایا ان کو لے کے چلا جا، حتیٰ تدعہن من حیث اخذتہن وامہن معہن، کہ ان بچوں ان کو لے کے لوٹ جا، حتیٰ تدع، ان کو وہیں رکھ دے جہاں سے تو نے ان کو پکڑا ہے، یعنی ان کو وہیں رکھ دے جہاں سے تو نے ان کو پکڑا ہے۔ اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے کہ کسی انسان کو ایسا حق نہیں ہے کہ وہ کسی پرندے کے بچوں کو اس طریقے سے لے جائے۔ لیکن اسلام نے شکار کرنے کی اجازت دی ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ یہ جانوروں کا شکار تمہارے لیے جائز ہے، ان کا کھانا انسان کے لیے جائز ہے، یہ انسان کی تکریم ہے، اس پر ہم یعنی کوئی اس پہ تذبذب کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بچے اس نے کھانے تو نہیں تھے نا، صرف شوگر کے لیے اس نے اٹھائے تھے نا، تو اس طریقے سے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی کوئی ایسا کام کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ خام کا ایک یعنی جانور کو پریشان کرنا، اس کو تنگ کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس طریقے سے بعض ایسے جانور تھے، بعض ایسے وہ زمانہ جاہلیت میں لوگ جو تھے وہ ایک یعنی اپنا نشانہ پکا کرنے کے لیے سامنے کوئی جانور باندھ کے اس کو تیر مارا کرتے تھے۔ تو ایسی تمام چیزوں کو اسلام میں ناجائز، یہاں تک کہ ایک مرتبہ سرکار گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ اونٹ پر سوار ادھر سے آ رہا تھا، ایک ادھر سے جا رہا تھا، تو وہ دونوں کھڑے ہو گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ وہ باتیں کافی دیر باتیں کرتے رہے، تو آپ نے فرمایا کہ جانوروں کی پشت کو کرسیاں نہ بنایا کرو، تمہیں اللہ نے سواری کرنے کی تو اجازت دی ہے، لیکن تمہیں اللہ نے خام کر ان کو مشقت میں ڈالنے کی اجازت دی ہے۔ تو جو چیز شریعت میں جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر نہ کوئی بندوں پہ رحم کرنے والا ہے نہ جانوروں پہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ کا ایک نظام ہے، وہ انسان کی تقریب ہے۔ وہ اللہ جنہیں اگر جانور ذبح کر کے مر جاتے تو بندے نہیں مر جاتے، ان کی بھی موت ہے، ان کی بھی موت ہے، یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے۔ لیکن بہرحال اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ کسی جانور کو کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، تو یہ صرف شوگر نہیں ہوگا بلکہ اسلام میں یہ ممنوع چیز ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ جانوروں کے حقوق ہیں جو اسلام نے بیان کیے۔ فرجع بہنہ، تو وہ جو صحابی تھے وہ ان کو لے کر واپس چلے گئے اور انہوں نے بچوں کو وہیں رکھا جہاں سے اس نے اٹھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم نصیب فرمائے۔